بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 304 ہے، جس کا عنوان ہے باب حجت من قال لا یجہر بالبسملہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کسی کو نہیں سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ سب حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ ایسے ہیں کہ جو ان 9 حضرات میں سے ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ اور اس سند کے اندر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، جن کے بہت سارے مناقب ہیں۔ یہ مشہور خادم تھے، انہوں نے 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں۔ 2286 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، اور بصرہ میں آخری یہ صحابی تھے جنہوں نے وفات پائی، اور یہ لمبی عمر پانے والے صحابہ کرام میں سے تھے، اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز ہوئی۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ کیا نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ماضی میں تو اس مسئلے کے اوپر کافی شدت رہی ہے، البتہ دور حاضر میں یہ شدت باقی نہیں رہی۔ جو ائمہ کرام کے اقوال ہیں اور مذاہب ہیں وہ یہاں تفصیل سے ذکر کر دیے گئے ہیں۔ یہاں امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہی نہیں، چاہے آہستہ آواز سے ہو یا بلند آواز سے۔ دلیل میں وہ اسی روایت باب کو ذکر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جہری نمازوں میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور دلیل کے اندر وہ ان 2 روایات کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں احناف اور جمہور کا موقف ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے دلائل بھی ہیں کہ احناف کے نزدیک بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ سے پہلے آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے، نماز چاہے جہری ہو یا سری ہو۔ پہلی دلیل تو حدیث باب ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا ان حضرات کو کہ وہ بسم اللہ کو پڑھتے ہوں، تو ان کا نہ سننا اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے سنا تو سختی سے روکا اور اسے دین میں ایک نیا عمل قرار دیا۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھنے کو دیہاتیوں کا فعل قرار دیتے تھے، اور واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔ یہاں شوافع اور مالکیہ کے استدلال کا علمی جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بسم اللہ نہ سننے کا ذکر ہے، اس سے مراد بلند آواز کی نفی ہے، نہ کہ پڑھنے کی نفی۔ یہی وجہ ہے کہ احناف اس حدیث کو آہستہ پڑھنے کی دلیل بناتے ہیں، اور شوافع کے نزدیک چونکہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، تو ان کا جواب دیتے ہیں کہ جن روایات میں بلند آواز سے بسم اللہ کو پڑھنا مذکور ہے تو وہ روایات اس بات پر محمول ہے کہ بسا اوقات امام آہستہ ہی پڑھتا ہے لیکن قریب کھڑا مقتدی اسے سن لیتا ہے، تو جب روایت میں یہ احتمال آ گیا تو قطعی استدلال باقی نہ رہا۔ اور یہ بھی قوی امکان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مقتدیوں کو محض سکھانے کے لیے آواز بلند کی ہو، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں بھی بعض آیات بلند آواز سے پڑھ کر تعلیم دی تھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جہر والی روایت کی سند کو کمزور قرار دیا ہے، اور امام دارقطنی نے خود ایک مالکی عالم کے سامنے اعتراف کیا کہ
کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کے باب میں کوئی ایک بھی حدیث سند کے اعتبار سے مکمل صحیح اور بے عیب نہیں ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہجرت مدینہ سے لے کر وفات تک پورے 10 سال ہر سفر و حضر، تنہائی اور محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمانہ رفاقت گزاری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام 10 سال تک مسلسل بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے رہے ہوں اور اتنے قریب رہنے والے خادم کو کبھی نہ سنائی دے؟ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کی روایات یا تو سندن کمزور ہیں یا وہ محض امت کی تعلیم پر محمول ہیں۔ اس لیے جمہور کا موقف سب سے معتدل اور احادیث کے درمیان تطبیق دینے والا ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے مگر سرن۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة اسمعته من انس رضی اللہ عنہ قال نعم نحن سألناه عنه۔ اس روایت کے اندر یہ اضافہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ، دوسرے ہیں ابو داؤد سلیمان بن داؤد بن جارود الطیالسی البصری ثقۃ حافظ، اور تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج۔ وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها۔ حضرت عبدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کلمات بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے علاوہ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سب کے سب قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور نہ تو ابتدائے فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور نہ ہی انتہائی فاتحہ میں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن مہران الرازی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ولید بن مسلم القرشی ثقۃ، تیسرے ہیں الاوزاعی عبد الرحمن بن عمرو ثقۃ جلیل امام، چوتھے ہیں عبدہ بن ابی لبابہ ثقۃ، پانچویں ہیں حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ القرشی العدوی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، جن کے بہت سارے مناقب ہیں۔ 23 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کی خلافت 10.5 سال رہی۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبدہ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے براہ راست سننا ثابت نہیں، لہذا اصول حدیث کے اعتبار سے یہ روایت مرسل ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امانت علمی کا حق ادا کرتے ہوئے پہلے تو روایت کو ہو بہو ویسے ہی نقل کیا جیسے اپنے اساتذہ سے سنا تھا، پھر اپنی کمال احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً حرف عطف لائے اور فرمایا وقال قتادہ، اور حضرت عبدہ کے ساتھ ایک اور معتبر راوی حضرت قتادہ کی سند کو ملا دیا۔ اس اضافے سے روایت کا انقطاع ختم ہو گیا اور یہ ایک متصل سند بن گئی۔ حدیث میں جہاں نماز کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا ذکر ہے، وہیں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ قرات کے آخر میں بھی بسم اللہ نہیں تھی۔ قرات کے آخر میں تو ویسے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو پھر اس کی نفی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء کرام اس کے 2 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ محض تاکید کے لیے ہے کہ جس طرح آخر میں نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح شروع میں بھی جہرن نہیں تھی۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام اور نئی سورت کے آغاز کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی کبھار تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی ثنا بلند آواز سے پڑھتے تھے، تو اس کا مقصد محض تعلیم امت تھا۔ اور علماء کرام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مستقل اور دائمی عمل ثنا کو آہستہ پڑھنے کا ہو
تو محض لوگوں کو سکھانے کے لیے کبھی کبھار اسے بلند آواز سے پڑھ لینا بالکل درست اور بلا اختلاف جائز ہے۔ یہاں ثنا کا مکمل ترجمہ ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے شرعی اور روحانی مطالب کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے سوائے حضرت اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ الانصاری کا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ ثقۃ حجۃ۔ یہاں ان احادیث کے فوائد اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔